بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ ابھی تک یہ حدیثیں جو آپ کے درمیان بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ حدیثیں ہیں جس کے متعلق یعنی کہ ان حدیثوں کے اندر مسواک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو تھوڑا اس طرح سے گھما دو۔ اور ادھر کو بڑھو۔ تو اس کے اندر مسواک کی فضیلت کو بیان کیا گیا، جیسا کہ آپ نے ما قبل میں مسواک کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں آپ نے پڑھی۔ یہاں بھی مسواک کی فضیلت کے بارے میں اس حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی کہ جو بھی بندہ مسواک کر کے وضو بناتے وقت مسواک کرتا ہے اور مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھے یا کہ نفل وغیرہ پڑھے، تو بغیر مسواک کیے ہوئے 70 رکعتیں پڑھنے سے کیا ہے اس کے لیے افضل نماز وہ ہے، افضل رکعتیں وہ ہے جس کو مسواک کرنے کے بعد پڑھی جائے۔ سمجھ رہے نا؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال: كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے۔ یہ یعنی کہ جتنی بھی حدیثیں جو آپ کے درمیان بیان کی جا رہی ہے، اس کی فضیلت یہ ہے یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلتیں بڑھا دی گئی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور اس چیز کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہمیشہ جب بھی وہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو کیا کرتے؟ خوب اچھی طریقے سے مسواک سے رگڑ کر اپنے منہ کو صاف کرتے تھے۔ اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں۔ عن شرحین رحمہ اللہ قال: سألت عائشہ رضی اللہ عنہا قلت یا بأي شيء كان يبدأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك۔ حضرت شرح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ دیکھ رہے نا؟ یہاں بھی اسی چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی وہ گھر کے اندر تشریف لاتے تو وہ کیا کرتے؟ مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہی پھر وہ دیگر کاموں کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ اسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ لیکن اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت شرح رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کون ہے؟ شرح رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ صحابی کے بعد کے جو زمانہ تھا تو ان کے اس زمانے کے یہ صاحب ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بیان کیا، فرمایا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ تو مسواک کی اتنی فضیلتیں جو ہے
اتنی فضیلت ہے کہ جس کو کبھی بھی گنایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے ماں قبل میں بھی پڑھا کہ جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو انہیں کیا کرتے؟ مسواک کرنے کا حکم دیتے تھے کہ نہیں؟ ماں قبل میں آپ نے پڑھا تھا نقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو زیادہ مسواک کرنے کی وجہ سے ہمارے سارے مسوڑے چھل جائے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی فضیلتیں کتنی زیادہ ہے۔ چونکہ جگہ بجگہ اس کو ذکر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو بھی ذکر کیا گیا، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے ہیں سمجھیے کہ اس کی فضیلت کو چار چاند ہے کہ نہیں؟ مطلب اس کی فضیلتیں بھی سب سے زیادہ ہے۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتہ لشیء من الصلوات حتی یستاغ۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ یہاں بھی اسی چیز کو ذکر کیا، یعنی مسواک کے حوالے سے بیان کیا۔ اس حدیث کے اندر بھی، اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت خالد بن جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی بھی نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ وہ کیا کر لیں؟ مسواک نہ فرما لیں، یعنی جب تک مسواک نہیں کر لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں داخل تھا۔ یا تو مسواک تو دور کی بات ہے، مسجد میں نہیں جانا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ حالانکہ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے، سمجھنا چاہیے۔ اپنے ذہن کو جہاں پہ اور بھی دیگر کاموں کے اندر اپنے ذہن کو لگاتے ہیں، اس چیز کے اندر بھی دیکھنا چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے ہم واقعی طور پہ اس کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لائے ہیں، بسائے ہیں یا نہیں بسائے ہیں، ہمیں خود سے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا خسارہ ہمیں کو اٹھانا پڑے گا، اس کا نقصان ہمیں کو بھگتنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی خیرۃ الصباحی رضی اللہ عنہ قال كنت في الوفد الذين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزودنا الاراك نستاك به فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد ولكننا نقبل كرامتك وعطيتك۔ حضرت ابو خیرہ صباحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وفد میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواک کرنے کے لیے توشہ میں دی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس یعنی مسواک کے لیے کھجور کے درخت کی ٹہنیاں موجود ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اکرام اور عطیہ کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا اس چیز کو کہ کھجور کی ٹہنیاں جو تھی وہ مسواک کرنے کے لیے ان صحابے کے پاس تو موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عطیہ دینا یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور اس کو قبول کرنا یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ آپ صلی اللہ بھلے کوئی چیز وہاں پہ موجود ہو، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے اگر وہ کوئی چیزیں دیں تو سمجھے کہ وہ چیز اور بھی بہتر ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا۔ پیلو ایک درخت کا نام ہے کہ نہیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب کو مسواک کرنے کے لیے پیلو کے درخت کی لکڑیاں ان کو دیے، توشہ میں یعنی ہدیہ میں دیے، عطیہ میں دیے، جبکہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کھجور کی ٹہنیاں بھی موجود تھی، ہم لوگ اسی سے مسواک کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلو کے درخت کی لکڑیاں ہمیں عطا کی اور کہا کہ اسے تم مسواک کرنا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو خیرہ صباحی رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں اس وفد میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیروں کے درخت کی لکڑیاں مسواک کرنے کے لیے توشہ میں دی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس یعنی مسواک کے لیے کھجور کے درخت کی ٹہنیاں موجود ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اکرام اور عطیہ کو قبول کرتے ہیں۔ بھلے آپ کے پاس کوئی بھی چیزیں موجود ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزوں کو انکار کرنا یہ ایک ایمان ہے، کیا کہتے ہیں، یہ مومن کے لیے بالکل ایمان کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے نا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کا دینا سمجھیے کہ یہ دنیا کی دولت سے بہت بڑی چیز ہے۔ ہری بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کو اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اکرام اور عطیہ کو قبول کرتے ہیں۔ بھلے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود تھی، کھجور کی لکڑی ٹہنیاں موجود تھی جس سے ہم مسواک کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی اس عطیہ کو ہم قبول کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں تک آپ کو اس حدیث کے اندر یعنی یہ کہ بہت ساری حدیثیں آپ کو بیان کی گئی جس کے اندر مسواک، وضو اور پھر اس طریقے سے تہجد اور نماز کی فضیلت سے بہت ساری چیزیں حدیثوں کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، پھر اگلے والے کل سے یعنی کہ مسجد کے فضائل و اعمال بیان کیے جائیں گے، یعنی کہ مسجد کے فضائل کیا ہے اور اس کے اندر کون سے عمل کرنے چاہیے جا کر، اس کو انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔